آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کثرت مال نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ انسان کہتا ہے یقول العبد مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، بس اسے اپنے مال کی پڑی رہتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا مال 3 قسم کا ہے۔ کتنے قسم کا مال ہے جی؟ 3 قسم کا۔ آکلا فافنا، اس نے کھایا اس کو ختم کر دیا۔ لابسا فافنا، اس نے پہنا اسے بسیدہ کر دیا۔ تیسرے نمبر پر آتا فقنا، اس نے مال خرچ کیا، اپنے لیے آگے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے ورثاء کے لیے، عزیزوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس کا اتنا مال ہے، کھا لیا، پہن لیا، اور اس نے جو خرچ کر کے رب کے آگے بھیج دیا۔ پھر انسان اس مال کے لیے اس کو گن کے رکھنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان اپنے مال کو گنتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، رات کو گن کے رکھتا ہے، صبح اور یار کم ہو گیا، پھر رات کو گن کے رکھتا ہے، اگلے دن پھر ختم ہو جاتا ہے۔ مال ہے ہی ایسا، اس کا ہے ہی نہیں۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، یہ تو ہوتما میں چلا جائے گا۔ ہوتما کیا ہوتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، ہوتما ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ نے خود وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، کہ یہ مال اس کا آگ میں چلا جائے گا۔ اس کو چاہیے اپنا مال اپنے اوپر بھی خرچ کرے، کھائے بھی، پہنے بھی، اور رب کی راہ میں بھی خرچ کرے جو اس کو فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کے اربوں خربوں پتی اس دنیا سے چلے گئے، اس کے پاس جو فائدہ ان کو ہوگا، جو انہوں نے خرچ کیا ہوگا، اس مال کا ہوگا۔ حضرات ذیوکار، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، اگر دنیا کی قیمت ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ پلاتے۔ دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک بھیڑ کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا، صحابہ اسے حقیر سمجھ رہے تھے، مرا ہوا بچہ پڑا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ کی جماعت، کیا تم میں سے کوئی بندہ 1 درہم میں اس کو خرید لے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ نبی کوئی مفت بھی دے تب بھی ہم نہ خریدیں، 1 درہم تو ضائع ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں نا، دنیا کی یہ رونقیں، یہ دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس بچڑے سے، اس مردہ جانور سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں اگر عزت ہے، مقام ہے، تو آخرت کا ہے، آخرت کی زندگی کا ہے۔ جس نے دنیا کما لی، دنیا میں پہن لیا، دنیا میں کھا لیا، دنیا اس کی سکون کی ہے، اس کا پھر آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا کے اندر تکلیفیں اٹھائیں، کیونکہ مومن کے اوپر تکلیف آتی ہے، پریشانی آئی، مومن کے اوپر آزمائش آئی، اور یہ آزمائش کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ رب العزت مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بخار کا آنا، یہ تکلیف کا آنا، جب انسان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو زبان پر سب سے پہلا کلمہ جو جاری ہوتا ہے وہ رب کا نام ہوتا ہے۔ بندہ کہتے ہیں اللہ اکبر یا استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ میرے رب کو یہ الفاظ بڑے پسند ہیں، اس لیے دنیا کو چھوڑ دے۔ دنیا جس نے بنائی ہے
یہ اسی کے ذمہ ہے کہ وہ آپ کی روزی دے. اس نے ہماری جو ڈیوٹی لگائی وہ آخرت کی ڈیوٹی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. حضرات، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.